اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ سورۃ المائدہ آیات 49 اور 50۔ تسلسل کے ساتھ یہ بات چل رہی ہے کہ یہودی بہت سے معاملات آپ کے پاس لے آتے اور چاہت یہ ہوتی کہ اپنی مرضی کا ہم کوئی فیصلہ کروا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا وَأَنِ احْكُم کہ آپ فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان میں بما انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق ہی آپ فیصلہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ اور آپ پیروی نہ کریں اہواءہم ان کی خواہشات کی، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ ان کی خواہش کیا ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے۔ وَاحْذَرْهُمْ اور ان سے بچ کر رہیں، ان یفتنوک کہ وہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں، آزمائش میں مبتلا کر دیں، عن بعض احکامات سے ما انزل اللہ الیک جو نازل کیے گئے ہیں آپ کی طرف۔ اب یہاں یہ تنبیہ بیان فرمائی جا رہی ہے خاص طور پہ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ سے، کہ ہوشیار رہو مبادا وہ آپ کو کسی آزمائش اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اور مزید تنبیہ کی ضرورت یہاں پر اس لیے محسوس ہوئی کہ مخالف قوتیں آسانی سے ہتھیار ڈالنے والی نہیں تھی، اور فتنے کا لفظ خود اشارہ کر رہا ہے کہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو میثاق الہی سے ہٹانے کے لیے اپنا پورا زور لگائیں گے۔ اس خطرے سے بچانے کے لیے آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ خواہ کتنے ہی زور لگائیں اور کتنا ہی دباؤ ڈالیں، بہرحال اللہ کی اتاری ہوئی شریعت ہی کی پیروی کرنی ہے، اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات اور بدعات کی پیروی نہیں کرنی، یا کسی معاملے میں کسی کو ڈھیل دینا اور اس نیت سے کہ ان کی ہمدردی یا ان کا قرب حاصل کر لیا جائے، یہ ٹھیک نہیں، بلکہ جو اللہ کے احکامات اور فیصلے اس کے مطابق فیصلے کر دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ رخ پھیر لیں، یعنی اگر وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، فَعْلَمْ تو پس آپ جان لیں، انما یرید اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ان یصیبہم کہ پہنچے انہیں ببعض ذنوبہم ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پھر پکڑ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں، جو ان کا موقف ہے کہ اگر شریعت الہی کو چھوڑ کر یہ شریعت جاہلیت ہی کی پیروی پر اڑے رہیں، یعنی آپ کے پاس آئے، آپ سے مسئلہ پوچھا، آپ نے ان کو حق بیان کر دیا، آپ نے اللہ کا فیصلہ سنا دیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی جہالت پر قائم رہے، تو اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں کہ ان کے بعض جرائم کی سزا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آدھم کے، اور یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ قوموں کے اجتماعی جرائم کی سزا اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی لوگ اپنی انفرادی حیثیتوں سے اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے ساتھ فرما دیا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ یقیناً کثیراً بہت سے من الناس لوگوں میں سے لفاسقون فاسق ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اور یہ دلیل ہو گئی اس بات کی، کیونکہ یہ اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آدھم کے، کہ ان کے فسق کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو جائے۔ افحکم الجاہلیت کیا پس جاہلیت کے حکم کو یبغون یہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کر جہالت کے فیصلوں کو یہ لوگ ترجیح دیتے ہیں۔ ومن احسن اور کون بھلا ہوگا، کون بہتر ہوگا، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، حکمن فیصلے کے اعتبار سے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق کیے ہوئے فیصلوں کو چھوڑ کر کفر اور جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ پسند کرتے ہیں، جس کی بنیاد ذاتی خواہشات پر ہوتی ہے، اور جن میں کمزور کے مقابلے میں طاقتور کی طرفداری کی جاتی تھی، اور اس کا نام یہودیت رکھا ہوا تھا، اور چھوٹے درجے کے آدمی کے مقابلے میں بڑے کو رعایت، کمزور پر حد نافذ کر دی جاتی اور مالدار طبقے کو رعایت دی جاتی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔
اس لیے حکم الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے معاملات میں آج خاص طور پر امت اسلامیہ کے اندر جو مسلمانوں کے ملک ہیں ان میں بھی یہی صورتحال ہے کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات اور اس کی حدود کو چھوڑ کر اپنے قانون اور قواعد مقرر کر دیے گئے ہیں۔ بہت سی حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، حرام چیزوں کو حلال قرار دے دیا گیا ہے، سود کی کئی صورتوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں خاص طور پر یہ بات ملحوظ رکھنے کی ہے کہ حکم الجاہلیہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ ما انزل اللہ کے بالمقابل استعمال ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر وہ قانون جو اللہ کا اتارا ہوا قانون ہے اس کے خلاف ہو، وہ جاہلیت کا قانون ہے، خواہ وہ قرون مظلمہ یعنی پرانے دور میں بنا ہو یا موجودہ دور میں 20ویں اور 21ویں صدی میں اسے بنا دیا گیا ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جو بھی قانون وضع کیا جائے گا اسے حکم الجاہلیہ قرار دیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ، اور کون بھلا ہوگا، بہتر ہوگا، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، حکماً، فیصلے کے اعتبار سے، لِقَوْمٍ یوقنون، یہ بات کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ لِقَوْمٍ، ایسی قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھنے والے ہیں۔ یقین رکھنے والے جانتے ہیں کہ ہمارے خالق اور مالک کے جو فیصلے ہیں وہی ہمارے لیے بہتر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، یہودا، یہودیوں کو، والنصارى، اور نہ نصرانیوں کو، عیسائیوں کو، اولیاء، دوست۔ لفظ اولیاء ولی کی جمع ہے اور مراد دلی دوست ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو جسے تم اپنا خیر خواہ سمجھ کر دوست بنا رہے ہو، وہ لوگ حقیقت میں بغض رکھتے ہیں، عداوتیں پال رکھی ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کی دشمنی میں آپس کی دشمنیوں کو بھلا کر آپس میں اتحاد قائم کر لیا ہے، چاہے یہودیوں کے قبائل ہیں، چاہے نصارہ میں سے ہیں، جو بھی ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، اولیاء بعض، ساتھی ہیں، دوست ہیں بعض کے، یعنی ان کی آپس میں تو دوستیاں ہیں لیکن مسلمانوں سے عداوت اور دشمنی پال رکھی ہے ان لوگوں نے۔ تو اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس معاملے میں انفرادی مصالح، انفرادی فوائد کو نہیں دیکھا جائے گا کہ ان کے ساتھ ان کے مراسم تھے، تعلقات تھے، لین دین تھے اسلام سے پہلے، تو اب کوئی شخص اپنی ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے مسلمانوں کو چھوڑ کر یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں اب ہونا یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک امت واحدہ کی صورت میں رہنا ہے، ایک ملت واحدہ کی صورت میں رہنا ہے، اور ان کی محبتیں، ان کے تعلقات سب کے سب مسلمانوں کے لیے ہوں۔ ان کی ہمدردیاں عام طور پر تعلق رکھنے میں یا خیر خواہی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی یہودی ہے، نصرانی ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، آپ عام حالات میں ان کی مدد کر دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو دلی ولایت ہے، دلی دوستی ہے، جو دلی ہمدردی ہے، وہ کسی مسلمان کی مسلمان کے لیے ہی ہوگی، مسلمان کی مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، اب مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو انہیں دوست بنائے گا، منکم، تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے، فَإِنَّهُ، پس یقیناً وہ، منہم، انہی میں سے ہے، یعنی جو جماعت سے الگ ہو کر ان کو اپنا دوست اور ان پر اعتبار کرے گا، اس کا شمار انہی میں سے ہوگا، اس کا دعویٰ اسلام بالکل بے حقیقت ہو کر رہ جائے گا۔
اس لیے فرمایا ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتے نہیں رہنمائی کرتے القوم الظالمین ایسی قوم کی جو ظلم کرنے والے ہیں۔ تو ہدایت سے یہاں مراد جیسا کہ دوسرے مقام پر بھی واضح ہو چکا کہ منزل مقصود کی طرف ہدایت ہے، اور ظالمین سے مراد ظالم کی جمع ظالمین سے مراد اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں، یعنی جو لوگ بھی اسلام اور اہل ایمان کے مقابلے میں ایمان اور اسلام کے دشمنوں کو اپنا دوست بنائیں گے، اپنا ساتھی بنائیں گے، ان کے ساتھ دوستیاں اور محبتیں رکھیں گے، ان کے لیے اخلاص ظاہر کریں گے، تو گویا وہ لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اس لیے الحب للہ والبغض للہ من عاش للہ ومنع للہ، کہ جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر کی، جس نے کسی سے عداوت رکھی تو بھی اللہ کی خاطر اس نے عداوت رکھی، جس نے دیا تو بھی اللہ کی خاطر دیا، اگر کسی سے رکا تو بھی اللہ کی خاطر روکا۔ تو جس شخص نے یہ صورتحال اس کیفیت کو اپنے اندر پا لیا، اس نے حقیقت میں ایمان کی لذت کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ تو بہرحال یہاں اس آیت مبارکہ میں سمجھانا مقصود یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے بجائے ایک مومن کا تعلق، ایک مومن کی دوستی، اس کی ہمدردی اور اس کی جو وفا ہے وہ مسلمان اور مومنوں کے ساتھ ہی ہوگی، نہ کہ اس کی ذاتی تعلقات یا جو اس کی رشتہ داری بھی اگر کسی کے ساتھ ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی تجارت ہے، تو وہ ٹھیک ہے رکھنا تو جائز ہے، لیکن اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی اسلام اور مسلمانوں کے مفاد پر۔ ان کو اگر ترجیح دے رہا ہے تو پھر اللہ فرما رہا ہے انہو منہم، پھر وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں آپس میں محبت پیدا فرمائے، اور ایک دوسرے سے کہ ہمدردی، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کے ساتھ وفا، اور اسلام اور اہل اسلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔